ماحول سب کچھ نہیں، تم خود بھی کچھ ہو۔ فرعون کی بیوی دین پر رہی، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے گھر رہتے ہوئے۔ نوح کی بیوی دین سے گئی، وقت کے سب سے بڑے داعی اسلام کے گھر ہوتے ہوئے۔ سب کچھ ماحول کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ کہتے ہیں کانوں سنی بات جھوٹ اور سچ وہی جو آنکھوں دیکھا ہو، مگر یقین کریں اکثر آنکھوں دیکھی حقیقت بھی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پر فوری یقین نہ کر لیا کریں۔ کبھی کبھی دوسری دفعہ دیکھنے سے منظر الگ انداز سے نظر آتا ہے۔ دعا ایک ایسی قوت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، مصیبت مٹا دیتی ہے، مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تقدیر اللہ کے اختیار کے پردے میں ہے، اس لیے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ ہر خوشی اور غم میں اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اسے پکارتے رہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دعا معجزات کروا سکتی ہے، پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتی ہے، تمہیں اندھیرے کنویں سے بچا سکتی ہے، مچھلی کے منہ سے باہر نکال سکتی ہے، اور کیا نہیں جو دعا سے نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین رکھیے، وہ سن رہا ہے، وہ کرتا آیا ہے اور وہی کرے گا ہماری مشکل آسان۔ مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے، سچے دل سے آج معافی مانگیے اور پھر اپنی التجائیں کیجیے، انشاءاللہ ضرور سنی جائیں گی۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ اللہ کہ میرے ہر پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ ہر پریشانی کو قرار دے، اللہ ہر بیماری کو شفا دے، ہر بھٹکے ہوئے کو پناہ دے۔ ہماری منافقت کا پیمانہ ذرا دیکھیے، مرنے والے کے کپڑے اور جوتے وغیرہ استعمال نہیں کیے جاتے، کہیں ہم بھی مر نہ جائیں، بلکہ کسی کو دے دیے جاتے ہیں، مگر بینک بیلنس، زیورات اور جائیداد سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور خود ہی استعمال کرتے ہیں۔ نیند بھی غموں کو بھولنے کا مختصر سا وقفہ ہے۔ کچھ دل ایسے ہیں جو موسیقی سن کر دھڑکتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، کچھ دل ایسے بھی ہیں جو کسی ٹیم کے ہارنے پر روتے اور دھڑکتے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جو دنیا کے مال و دولت چھن جانے پر پریشان اور غمزدہ ہوتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہیں جو اللہ کی ایک آیات سن کر دھڑکتے اور کانپ جاتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کا دل کون سا ہے؟ رب سے جب بھی مانگے اعلیٰ اور کمال مانگے اور جنت الفردوس مانگے۔ پیارے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتے ہیں جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ اس پیاری صبح کی فجر کی نماز قضا کرنے سے کالا کر دیتے ہیں۔ سردیوں میں بھی اگر نماز پڑھنا مشکل، جس کا وقت اب 7 بجے تقریباً قضا کا ہے، اگر اب بھی اتنی آسانی میں نہ پڑھ سکے تو کب پڑھیں گے؟ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی نہیں منوا سکتی، وہ باتیں تہجد اللہ سے منوا لیتی ہیں۔ بے شک کہ تہجد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اٹھیں اور مانگ لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ دو جہانوں کا بادشاہ پکار رہا ہے، کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے گا۔ مایوس نہیں ہونا، دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ دو جہانوں کا رب ہے، سراپا محبت یہ آپ کو نہیں پاتا۔ کون سی دعا پسند آ جائے، کون سے آنسو پہ اللہ کن کہہ دے، الجھنیں ساری پلک جھپکنے میں سلجھ جائیں گی اور پھر میں فراموش کر دی جاؤں گی۔ کون ہوگا جس کو فکر ہوگی میرے حساب کی، میری موت کے بعد کے معاملات کی؟ کون ہوگا جو میری بخشش کی دعا کرے گا؟ اگر آج میں نے خود نہ فکر کی، اگر آج میں نے خود نہ تیاری کی، تو کون ہوگا جو موت کے بعد مجھے نفع پہنچائے گا؟
اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسند وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعا میں گڑ گڑانے والے اسے بے حد پسند ہیں۔ گڑ گڑانے والے کو وہ اپنا محبوب مقرب ٹھہراتا ہے اور اس کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کتنے مختلف ہوتے ہیں، کتنے عظیم، کتنے مضبوط، کتنے منفرد ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی روایات سے، اپنے دین سے، اپنے اللہ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ ان کی رضا لیے پھرتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہے گی، کون سا سٹیج ہے۔ وہ مفاہمتی دنیا سے بالکل بے خبر اپنے آقا کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ صبح جسمانی ناشتے کی طرح روحانی ناشتہ بھی کیجیے، یہ اس سے زیادہ اہم ہے، یعنی نماز فجر، تلاوت، ذکر، تسبیحات اور مسنون اذکار کا اہتمام۔ یہ دنیا بھر کی عافیت، برکت اور قوت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک ہماری اکثر خواہشات کو رد کر کے ہمیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پردہ کرنا اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ ہوتا۔ آپ کا دل ایک میموری کارڈ کی طرح ہے، اس میں آپ کو دین بھرنا ہے، تو اس لیے تمہیں دنیا کو اس سے مٹا دینا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں بتائے گا کہ جگہ نہیں ہے۔ تو فیصلہ کرو کہ تم اپنے دل میں کیا ذخیرہ کرنا چاہتے ہو۔